اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ یہ دین میری اور آپ کی زندگیوں میں کس طرح آ جائے گا، یہ بیان صرف انہی باتوں کے اوپر مبنی ہیں۔ ان بیانات سے اپنی خود کی ترجمانی کرنا اور دین کو اپنے اندر داخل کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکالیف برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کو معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ جو چند قصے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان میں سب سے پہلے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصے سے ابتدا کریں گے۔ حضور کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگ جن کے علاوہ جو باوجود مسلمان ہونے کے آپ کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اکثر کفار مکہ اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکالیف پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے۔ اس سے درگزر نہ کرتے تھے کہ آپ کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچائیں۔ حضور کے چاچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے، حضور کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کے طریقہ کار انہوں نے اپنائے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دے سکیں، مسلمانوں کو تکالیف پہنچائی جا سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگ، وہاں کی جماعت بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکالیفوں سے نجات ملے گی اور دین پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے گی۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی مدد یعنی مسلمانوں کی مدد کے لیے ان سے بات کی، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک مہمان کی خاطر خواہ خدمت کرتے، انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ انہیں یہ چیز، یہ دین منظور نہیں، اور نہایت ہی بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی نہیں گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی، ان لوگوں نے بھی یہ گوارا نہ کیا۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ او ہو، آپ ہی ہو اللہ کے نبی جو بنا کر بھیجے گئے ہو۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی نہیں ملتا، نعوذ باللہ، جس کو رسول بنا کر بھیجے۔ تیسرے نے کہا تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ کرتا ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا، میں مصیبت میں آ سکتا ہوں، اور اگر جھوٹ ہے تو ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے نا امید ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑایا، تالیاں بجائیں، پتھر مارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہو گئے، جوتے رنگین ہو گئے خون سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس آئے جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں نے اطمینان سے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے۔ جو پتھر پہاڑی سے نیچے پھینکا وہ اتنا بڑا پتھر تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر کو وہیں روک دیا۔ جو لوگ طائف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ اس پتھر کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پہاڑی پہ ویسے ہی لگا ہوا ہے۔ میرے نبی، میرے نبی، میرے نبی کے ضرب دیکھو، میرے نبی کی طاقت دیکھو، میرے نبی کا حسن اخلاق دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے رب العالمین، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہو جاتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے کہ جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہو؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھ سے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جائیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ میرے نبی کی اتنی قربانیاں ہیں دین کے لیے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دین اتنی مشکلوں سے مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ یقین جانے جو حضرات عمرے پہ گئے ہیں، جو مکہ مدینہ کی زیارتوں پہ گئے ہیں، وہ دیکھیں وہاں کا ماحول، وہ بتائیں پروٹوکولز، وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے مکہ اور مدینہ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا رنگ آپ کو دکھے گا۔ میرے نبی کے اوپر جتنا ظلم کیا گیا، میں طائف کے میدان میں تھا، واپس لے کر آتا ہوں آپ کو اس بات پہ۔ جب یہ طائف پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ جو کہ پہاڑوں کی خدمت میں معمول ہے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کر دوں گا، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی عبادت کریں، جو اللہ کو مانیں، جو نبی کے دین کو مانیں۔ یہی تو اخلاق ہیں اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف میں آ جاتے ہیں، ہم معمولی سی باتوں میں ہم گالیاں دینے لگتے ہیں، بگڑنے لگتے ہیں، عمر بھر کے رشتے توڑ دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں امت محمدی ہونے کا، نبی کے پیروکار ہونے کا۔ میرے نبی کی خدمتیں، میرے نبی کا اخلاق، میرے نبی کی محنت
میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، میری ماں، میری آواز انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور جہاں جہاں بھی سنی جا رہی ہے، یہ دین بہت مشقت سے آیا ہے۔ اللہ نے ہم تک یہ دین بہت مشقت سے، میرے نبی نے بڑی محنت کر کے یہ دین کو پہنچایا ہے۔ میری بہنیں اس بات کا تصور کریں، یہ وہ قوم تھی جو بیٹیوں کو زندہ دفناتی تھی۔ آپ چاہیں تو آپ آج بھی وہ جگہ ویران ہیں، وہ دونوں روڈوں کے بیچ میں جنت المالا کے تھوڑا سا آگے جا کے ہے، جو قبرستان جنت المالا مکہ میں موجود ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ دین کتنی مشکل سے، کتنی محنت سے ہم تک آیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سنبھالنے، اس کو بڑھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہدایت دے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن نضر ایک صحابی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی شہادت کا واقعہ ہے۔ حضرت انس جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کو جس چیز کا صدمہ تھا اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے، اور اسلام کی پہلی عظیم العالی شان لڑائی